فرعون مصر کا ایک ٹائٹل تھا جو وہاں کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ سال 3150 BC اس انسان کا نام موسیٰ بن ولید تھا جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے وقت کا فرعون ایک ظلم اور ستم کرنے والا حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے اور انہیں غلامی میں رکھا۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہہ کر بلوایا اور لوگوں سے اپنی عبادت کروائی۔ اس کی حکومت میں بنی اسرائیل کو مزدور بنا کر رکھ لیا گیا تھا اور اس نے مشکل کام کروائے جاتے تھے۔ فرعون نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی پوجا کرے۔ قرآن اور حدیث میں یہ کہانی بھی ملتی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک آگ مصر سے آئی اور اس کے محل کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا۔ اس خواب کی تعبیر اس کے مشیرون نے یہ دی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس خواب سے ڈرے ہوئے فرعون نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کے نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ بھی اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کی حکمت سے ان کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا تاکہ انہیں بچایا جا سکے۔ ٹوکری فرعون کے محل کے پاس پہنچی اور فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو اپنا لیا اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ موسیٰ نے اس مصری آدمی کو روکنے کی کوشش کی اور اس جھگڑے میں غلطی سے مصری آدمی مر گیا۔ اس حادثے کے بعد موسیٰ کو اندیشہ ہوا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا، اسی لیے وہ مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں موسیٰ کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ سے کروا دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ عرصے گزارے جس میں انہوں نے ان کے بکریاں چرائی اور سکون بھری زندگی گزاری۔ بعد میں اللہ کا حکم ملا کہ موسیٰ واپس مصر جائے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا کہے۔ راستے میں کوہ طور پر موسیٰ نے اللہ سے ملاقات کی۔ وہاں انہیں اللہ نے اپنا پیغام دیا اور ان کے ہاتھ میں اپنا معجزہ دے دیا، ان کا عصا جو سام بن جاتا تھا اور ان کے ہاتھ جو چمکدار ہو جاتے تھے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اور انہیں اپنے پیغمبروں کی ذمہ داری اور تورات دی۔ اس وقت کے دوران بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کی دیکھ بھال میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے وہاں واپس آنے تک بنی اسرائیل نے ایک سنہرے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی جو کہ ایک بڑا گناہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر انہیں اس گناہ سے روکا اور انہیں ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر فرعون کے سامنے جا کر اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ پوری کہانی قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے طور کے پہاڑ پر نبوت دی۔ اللہ نے انہیں فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کا حکم دیا۔ اللہ نے انہیں معجزات بھی دیے جس سے ان کی لاٹھی کا سام بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے سامنے گئے اور اس سے کہا، ہم تیرے پاس تیرے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں ظلم سے نجات دے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا اور انہیں جادوگر سمجھا۔ اس نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا جو ایک بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون نے اس معجزے کو جادو سمجھا اور اپنے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ فرعون کے جادوگروں نے بھی اپنا عصا زمین پر پھینکا جو سانپ بن گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے سانپ نے ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انکار کر دیا اور جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زیادہ سختیوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو انہیں آزاد کروانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور رات کو چھپکے سے مصر سے نکل گئے۔ یہ ایک مشکل سفر تھا کیونکہ انہیں فرعون کا لشکر کا خوف تھا۔ جب بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیسے پار کرنا ہے۔ پیچھے فرعون کا لشکر انہیں شدت سے پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ
اپنی لاٹھی کو دریا پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا تو دریا کے 2 حصے ہو گئے اور بیچ میں ایک رستہ نکل گیا اور بنی اسرائیل اس رستے سے گزر گئی۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور وہ بھی دریا میں اتر گیا، لیکن جب بنی اسرائیل دریا کے پار ہو گئی تو اللہ نے دریا کو واپس ملا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔